اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب جنت سے نکالے گئے تھے۔ بہرحال میرے محترم جناب پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب، پروفیسر محمود ایاز صاحب، میرے کلاس فیلو پروفیسر ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب، ڈاکٹر ناصر صاحب اور ڈاکٹر معین صاحب اور باقیوں کا شاید مجھے، کیونکہ میں لاہور میں کم رہتا ہوں یا رہا ہوں یا تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، تو اس لیے جو رہ گئے ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ آج اصل میں ساری تقریر جو ہے نا وہ آنکھوں پہ ہوتی رہی، اور آنکھ جو کچھ کہتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ اور اسے بڑی خوبصورت ایک شاعر نے کہا تھا میں ٹیسٹ چینج کروں، وہی تقریر اگر میں بھی کرتا رہا تو پھر ان میں اور میرے میں کیا فرق ہوگا۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اور کاموں پہ بھی لگانا نا، ساری آنکھوں پہ نہیں لگانا۔ کہ اس نے بڑا خوبصورت کہا کہ کون کہتا ہے میں نہیں پی، کون کہتا ہے میں نہیں پی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ بڑا خوبصورت شاعر نے کہا تھا کہ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، اور خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت شعر اور بھی ہے کہ دل کشادہ ہے میرا گاؤں کے آنگن جیسا، بڑا خوبصورت شعر، بہت ہی خوبصورت شعر، اور یہ عرفان صدیقی صاحب کا چھپے ہوئے شاعر ہیں۔ دل کشادہ ہے میرا گاؤں کے آنگن جیسا، تنگ سوچے ہیں تیری شہر کی گلیوں جیسی۔ آپ دیکھیں کیا خوبصورتی سے نا کہ دل کشادہ ہے میرا گاؤں کے آنگن جیسا۔ گاؤں کے آنگن بڑے کھلے کھلے ہوتے ہیں، ان کے گاؤں میں فصل ہوتی ہے، اور تنگ سوچے ہیں تیری شہر کی گلیوں جیسی۔ مجھ سے بچھڑا تو وہ چپ چاپ تھا لیکن کوئی شے، اس کی آنکھوں میں لرزتی تھی ستاروں جیسی۔ بہرحال یہ تو ویسے ہی میں نے تھوڑا سا موضوع چینج کرنے کی تاکہ لوگ اگر سو رہے ہیں تو اڑ جائیں، اونگ رہے ہیں تو ذرا بہل جائیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے بندوں سے ذریعے سے بہترین پہنچنے کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو المصطفیٰ آئی ٹرسٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قریب جانے کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اور میری باتوں سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ 1000 راتوں کی شب بیداری سے بہتر ہے کہ ایک مریض کی جان بچا لینا، کیونکہ قرآن پاک میں جب اللہ نے فرما دیا کہ جس نے ایک شخص نے جان کو، کسی ایک شان کو بچایا، اس نے پوری کائنات کو بچا لیا، تو یہ ہم نے اتنے مشکل راستے اللہ تک پہنچنے کے لیے کیوں رکھے؟ یہ جو سوشل سروس ہے کہ ایک وقت میں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ میں لمبی نہیں کروں گا تقریر، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ کے حضور پاک کا واقعہ سنا کے ختم کروں گا کہ جنت میں ہم نے جانے کے بڑے مشکل راستے ڈھونڈے ہیں۔ گودل صاحب نے تو بہت ہی مشکل ڈھونڈا ہوا ہے نا شاید ساتھ ساتھ، لیکن کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو ان کی بڑی زبردست کمبینیشن ہو جاتی ہے کہ مطلب ہے کہ ایک جان بھی بچا لیتے ہیں اور پھر ساتھ اللہ کو بھی خوش کر دیتے ہیں، یہ جسٹیفائی بنتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو میں جسے کہوں کہ دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً۔ تو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دروازے پہ دیکھنا ایک شخص آئے گا جسے اللہ کی جنت کی بشارت میں دے رہا ہوں۔ تو شخص آیا، ایک عام سا آدمی تھا، کوئی خاص وہ نہیں تھا، کوئی مشہور نہیں تھا، بہت عبادت گزار نہیں تھا۔ خیر لوگوں نے اس کو دیکھا، اگلے دن بھی ایسا ہوا، 3 دن تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا شخص دکھاؤں؟ جب 3 دن گزر گئے تو ایک صحابی ہے جن کا مجھے اب نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا میں پورا سال روزے رکھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں، پورے سارے مطلب میں اتنا کچھ کرتا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگے یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو میں دیکھتا ہوں جا کے ان کو کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے گھر چلے گئے صحابی کے جن کو جنت کی بشارت ملی تھی، ان کے پاس کہتے ہیں میں رات کو سونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سو جاؤ۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کام پہ چلے گئے۔ جو صحابی ان کے گھر گئے تھے وہ کہہ گئے شاید انہوں نے میری وجہ سے وہ عمل نہیں کیا جس پہ انہیں جنت کی بشارت ملی ہے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، جب وہ 3 راتیں گزر گئی، انہیں کو خاص کام نہیں ہے، تو انہوں نے ان صحابی سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، وہ کون سا عمل ہے جو آپ جس پہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ آپ کے سامنے ہے۔
خیر وہ کہیں گے نہیں پھر بھی کچھ کرتے ہوں گے. وہ صحابی واپس جانے لگے تو ایک دم جو صحابی جنہیں بشارت تھی ان کو خیال ہے ہاں میں ایک کام ضرور کرتا ہوں. ان کا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل سے ساری قدورتیں نکال کے تمام دنیا کو معاف کر کے اللہ کو اپنے دل میں رکھ کے سو جاتا ہوں. اور اس بات پہ آپ دیکھیں اسے جنت کی بشارت مل گئی کہ لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ کو دل میں رکھنا. ایک آخری بات، تقریر تو آپ مجھے کہنا ہے میرا فن ہے، میں ساری رات بولتا ہوں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک آخری بات جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت بہلول دانا جو تھے وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے کہا میں نے بہلول دانا سے ملنا ہے. حضرت بہلول دانا دنیا میں اگر کوئی عقل مند ترین آدمی گزرا ہے میری نظر میں تاریخ اسلام میں تو بہلول دانا تھے، جن کو بہلول دیوانہ بھی کہا جاتا ہے. وہ جان کے چھپے ہوئے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو حضرت خواجہ جنید بغدادی نے کہا کہ چلو اپنے مریدوں کو کہ مجھے ملوا کے لاؤ. تو انہوں نے کہا وہ تو پاگل ہے. انہوں نے کہا نہیں تم ملواؤ. جب وہ اس کے پاس پہنچے تو خواجہ جنید بغدادی نے ان سے سوال کیا اور بتایا کہ میں جنید بغدادی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم وہی جنید بغدادی ہو جو بڑا اللہ والوں کی باتیں کرتا ہے؟ ہاں جی میں وہی ہوں. اس نے کہا چلو مجھے کھانے کے آداب بتا دو. تو اب حضرت جنید بغدادی نے وہی بتایا جو ہم نے سب سنے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، رک رک کے کھانا کھانا ہے، اس طرح کرنے کے بعد وہ، اور آخر میں ہم نے شکر الحمدللہ دعا پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جنید بغدادی تمہیں کھانے کے آداب نہیں آتے؟ اب اتنے بڑے آدمی کو بہلول دانا یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا سونے کے آداب، گفتگو کے آداب، میں اس میں نہیں جاتا ابھی. انہوں نے ان کا دامن پکڑا. حضرت خواجہ جنید بغدادی نے کہا میرے سوال کا جواب تو دے گے.